کے لیے ملا دی اور مومن کے لیے ایک رستہ آسان کر دیا دنیا میں زندگی گزارنے کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں عرض کرنے لگا تھا آپ کے سامنے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو قحط پڑ گیا سخت قسم کا، لوگ بہت پریشان ہو گئے، غلے اور اناج کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کے پاس درم و دینار تو موجود تھے لیکن غلہ اور اناج یہ میسر نہیں تھا لوگوں کو، اس چیز کا قحط ہوا، پریشانی ہوئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے اونٹوں کا ایک لدا ہوا قافلہ منگوایا۔ آپ تاجر تھے اور آپ جو ہے مختلف قسم کی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اونٹوں کا لدا ہوا قافلہ جس وقت مدینے میں داخل ہوا تو لوگوں کے اندر کچھ اطمینان پیدا ہوا کہ اب غلہ اور اناج ہمیں مل جائے گا، ہم خرید سکیں گے آسانی کے ساتھ۔ رات کے وقت یہ قافلہ مدینے میں پہنچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کے وقت مدینے کے تاجر آ گئے۔ کسی نے کہا کہ عثمان آپ 10% ہم سے پرافٹ لے لو، منافع لے لو اور گندم ہمیں دے دو تاکہ ہم جو ہے صبح منڈی میں لے کے جائیں اور مناسب منافع کے ساتھ لوگوں میں فروخت کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ ایک اور گروپ آیا تاجروں کا، انہوں نے کہا کہ عثمان اب اس چیز کی قلت ہے، اب ضرورت ہے اس چیز کی، اگر آپ کو 10% مناسب نہیں لگ رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ منافع مل رہا ہے تو آپ ہمیں 15% کر لو، 20% کر لو۔ اسی طرح بڑھاتے گئے، جو بھی آتا وہ بڑھاتا، بات کرتا۔ 20 کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس سے زیادہ پھر ہم تو نہیں دے سکتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، آپ نے بلایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے، بادشاہ وقت تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان آپ کو 20% منافع مل رہا ہے، آپ مدینے کے تاجروں کو غلہ دے دو تاکہ منڈی میں لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم ایک دم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ وہ عثمان ہے جو اسلام کے نام پہ اپنی پوری دولت نچھاور کر دیا کرتے تھے، آج ان کو ڈبل منافع مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگوں کو ایک چیز کی قلت ہے، ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ نہیں دے رہے۔ حضرت فاروق اعظم عثمان کا مال تھا، ان کی اپنی مرضی تھی، جبر بھی نہیں تھا، شریعت میں زبردستی بھی نہیں ہے، ایک شخص کا مال ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو فروخت کرے یا نہ کرے۔ تو حضرت فاروق اعظم بھی خاموش ہو گئے۔ صبح ہوئی تو ایک منادی نے ندا کی کہ مدینے میں جس کو بھی غلہ اور اناج چاہیے وہ حضرت عثمان غنی کے گھر سے آ کے مفت میں لے جائے۔ تو لوگ جوک در جوک حضرت عثمان کے گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے، پہنچ گئے غلہ لینے والے بھی اور وہ تاجر بھی جو بولیاں دے رہے تھے رات کے وقت حضرت عثمان کو، وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ عثمان ہم آپ کو 20% منافع دیتے تھے اور آپ نے ہمیں غلہ اور اناج نہیں دیا، اور ابھی آپ نے مفت فی سبیل اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، آپ تو کہتے تھے کہ مجھے زیادہ منافع ملتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسی بات پہ قائم ہوں، مجھے زیادہ ہی منافع مل رہا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت نہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ ایک ہے بدنی عبادت، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ایک ہے مالی عبادت، انسان جب اپنی جیب سے کوئی درم و دینار روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ 20% دے رہے تھے لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ مجھے ایک کے بدلے 700 عطا فرماتا ہے، 700% مجھے منافع مل رہا ہے، 700 گنا مجھے پرافٹ مل رہی ہے، تو میں اس رب سے سودا کیوں نہ کروں، اس رب سے تجارت کیوں نہ کروں جو مجھے 700 منافع دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے سودا اپنے رب سے کیا ہے اور میں یہ فی سبیل اللہ تقسیم کر رہا ہوں اور حضور کی اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ افضل صدقہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کا دل خوش کر دو، کسی مسلمان کو خوشی پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے افضل صدقہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ یعنی ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھائی کی مشکل آسان کر دو اور اس کی کوئی تنگی، اس کی کوئی مشکل آسان کرو گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک واقعہ لکھا جامع القرآن للاحکام میں۔
ایک مسلمان تاجر کا کہ اس نے اپنے واسق کو بھیجا بصرہ میں کہ تم یہ مال فروخت کرو، شاید کہ غلہ اور اناج کی صورت میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کے اس دن کے ریٹ میں ہی تقسیم کرنا اور اس دن کے ریٹ میں ہی بیچنا جو چل رہا ہو، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ مارکیٹ میں آتی ہیں تو اس دن اس کا ایک مناسب معقول منافع ہوتا ہے، لیکن یہ خدشہ ہوتا ہے، یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ چند دن بعد اس چیز کی کمی آ جائے گی اور اس کا ریٹ زیادہ بڑھ جائے گا، تو کچھ لوگ پھر سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کو سٹاک کر دیں، 2-4 دن میں تو اس کا ریٹ بڑھ جانا ہے، پھر اس کو تقسیم کریں گے، آگے اس کو بیچیں گے زیادہ منافع پہ۔ تو واسق کو انہوں نے کہا کہ تم نے میرا مال لے کے جانا ہے تجارت کے لیے، اور جس دن پہنچو گے اس دن جو بھی آپ کو مناسب منافع مل رہا ہو اس میں آپ نے اس کو جو ہے بیچ دینا ہے، فروخت کر دینا ہے۔ تو واسق جب بصرہ میں پہنچا، منڈی میں گیا، تو اس کو پتہ چلا کہ اس پہ اچھا منافع مل رہا ہے، لیکن وہاں کے جو تاجر تھے اس کی جنس اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ تاجروں نے مشورہ دیا کہ آپ 1 ہفتہ ٹھہر جائیں، آپ 1 ہفتہ اپنا مال سٹاک کر لیں، رکھ لیں، 1 ہفتے بعد آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ منافع ملنے کا امکان ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو رکھ دیں۔ تو واسق نے یہ سمجھا کہ ابھی بھی بیچنا ہے، منافع ملنا ہے، تو اگر 1 ہفتے بعد میں اگر اس کو بیچوں گا، فروخت کروں گا تو منافع زیادہ ملنے کا امکان ہے، کیوں نہ ہو میں 1 ہفتہ بعد ہی فروخت کروں۔ تو انہوں نے جو مال تھا اس کو سٹاک کر دیا، رکھ دیا۔ 1 ہفتے بعد اس کا ریٹ کئی گنا زیادہ ہو گیا، اس نے کئی گنا زیادہ مال جو ہے منافع پہ فروخت کیا اور اپنے مالک کو خط لکھا، کہا کہ تم جتنا منافع ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے منافع ملا ہے۔ وہاں کے تاجروں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ 1 ہفتہ اپنا مال سٹاک کر لو تو تمہیں زیادہ منافع ملنے کی توقع ہے، تو میں نے وہ اپنا مال سٹاک کیا، 1 ہفتے بعد میں نے فروخت کیا اور منافع کئی گنا زیادہ مل گیا، اس لیے تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اس نے تو خط لکھا تھا کہ میرا مالک خوش ہوگا کہ زیادہ منافع مل گیا، لیکن وہ ایک مسلمان تجارت تھا، حضور علیہ الصلوۃ کی تعلیمات اس نے پڑھی ہوئی تھی، قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے قرآن کے احکام پڑھے ہوئے تھے۔ اس نے دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ ظالم انسان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس دن تم منڈی میں پہنچو گے اور اس دن جو ریٹ چل رہا ہو، جو تمہیں مناسب منافع ملے، اس میں تم نے مال فروخت کرنا ہے، اور تم نے 1 ہفتہ مال کو سٹاک کیے رکھا۔ تو 1 ہفتہ مال جو تم نے سٹاک کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سٹاک کرنے کی وجہ سے منڈی میں ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اگر آپ سٹاک نہ کرتے تو لوگوں کو آسانی کے ساتھ ایک چیز میسر آ جاتی۔ 1 ہفتہ جو لوگوں کو تو نے انتظار کروایا ہے، لوگوں کو پریشان رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس طرح کا منافع نہیں چاہیے جو لوگوں کے نقصان کے ساتھ اور لوگوں کے پریشانی کے ساتھ منسلک ہو۔ آپ کو چاہیے تھا، آپ کو میں نے حکم دے دیا تھا، میرا مال تھا، مجھے منافع پہنچنا تھا، آپ کا اس میں اپنا ایک حساب تھا، آپ نے میرا فائدہ نہیں سوچنا تھا۔ کل کو جواب دے تو میں نہیں ہونا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے مسلمانوں کو کیوں پریشان رکھا، تو نے انسانوں کو کیوں پریشان رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ رقم میری مشکوک ہو چکی ہے، اب اس طرح کرو، وہ جتنا بھی مال کی جو رقم ہے اور اس کا جتنا بھی منافع ہے وہاں کے لوگوں میں سارا تقسیم کر دو، اور جب تقسیم کرنا تو ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے یہ صدقہ کرنے سے، یہ مال اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں برابر برابر چھوڑ دے، ہم سے سختی کا حساب نہ لے۔ اس ارادے اور نیت کے ساتھ تو نے یہ مال جو ہے تقسیم کرنا ہے، ثواب کی نیت سے بھی نہیں۔ یہ ایک خیرخواہی کا جو جذبہ تھا اور دنیاوی معاملات میں انسانیت کی جو ایک ہمدردی تھی اور ان سے محبت کا جو ارادہ